ہر آدمی ظاہر ہے کہ پیسہ کماتا ہے، ہر آدمی مال کماتا ہے. اب اس کے خرچ کی دو مدیں ہو جاتی ہیں، ایک ہے اسراف، دوسرا زکوٰۃ. تو اسراف، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسراف کا مطلب ہے ضائع کرنا، ویسٹ کرنا. تو وہ سارے خرچ ضائع کرنے کا معنی ہے جو اسی دنیا کے اعتبار سے خرچ کیا گیا ہو. اس دنیا میں فائدہ لینا، اس دنیا میں شہرت لینا، اس دنیا میں لوگوں کی نظر میں اچھا بننا، اس دنیا میں اپنی خواہشیں پوری کرنا، اس طرح کی مدوں میں جو پیسہ خرچ کیا جائے وہ ہے اسراف، وہ ضائع کرنا ہے. ضائع کرنا اس معنی میں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ اگلی دنیا میں ملنے والا نہیں ہے. تو خدا چیزوں کو جانچتا ہے جس معیار سے، وہ معیار یہ ہوتا ہے کہ اگلی جو اٹرنل دنیا ہے، اگلی جو ابدی دنیا ہے، وہاں کے اعتبار سے اس کا کیا فائدہ ہے. تو قرآن میں ہے کہ اولئک یحبون العاجل ویذرون وراءهم یوما ثقیلا. آج کا جو تھوڑا سا لمحہ ہے، آج کا جو ٹیمپریری تھوڑا سا لمحہ ہے، اسی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اسی کے اعتبار سے ان کی سرگرمیاں چلتی ہیں. اور جو بڑا دن ہے، جو بڑی کامیابی ہے، جو اٹرنل لائف ہے، اس کو انہوں نے اپنا کنسرن نہیں بنایا. وہاں کے لحاظ سے اپنی طاقت کو، اپنی انرجی کو، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے. اب زکوٰۃ جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے. لیکن زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی لٹرل طور پر زکوٰۃ کا مطلب ہے بڑھوتری، نمو، یعنی ٹو گرو. زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں ٹو گرو، یعنی بڑھنا، فرورش کرنا. تو اس ایسے مال کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اس کو زکوٰۃ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ بڑھتا ہے. بڑھنے کے معنی کیا ہے؟ کہ دنیا سے لے کر آخرت تک اس کا فائدہ پہنچ جاتا ہے. بڑھنے کے معنی یہ ہے، خرچ کیا آپ نے دنیا میں، لیکن وہ بڑھا 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 یہاں تک کہ وہ آخرت میں پہنچ گیا. مرنے کے بعد جب وہاں پہنچیں گے تو وہ مال آپ کو ملے گا آخرت کے اعتبار سے، جنت کی شکل میں، ابدی انعام و ابدی راحت کی شکل میں. اسی لیے اس کو بڑھنا کہا، اس کو چھینٹنا کہا. جو مال آپ نے اپنی خواہش کے لیے خرچ کیا، اس کو قرآن میں کہا گیا کہ یہ مال چھینٹنا ہے. اور جو مال آپ نے خرچ کیا آخرت، خدا کی خوشنودی کو سامنے رکھ کر کے، اس کو بڑھنا کہا گیا، کیونکہ بڑھتے بڑھتے اس کا فائدہ آخرت تک پہنچتا ہے.